ہے سود۔ سود ہم اردو زبان میں سود کہتے ہیں، اور ہندی میں جس کو ہم لوگ بیاج کہتے ہیں، اور انگلش میں انٹرسٹ وغیرہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ سود کیا ہے اور اس کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو سادہ الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کو 10,000 روپیہ دیا، اور اس 10,000 کے بدلے اگر ہم نے اس سے 12,000 وصول کیا، 10,000 سے زیادہ رقم وصول کیا، تو یہ جو 10,000 سے زیادہ ہم وصول کر رہے ہیں وہی سود ہے۔ حضرات گرامی، اسلام میں سود حرام ہے، اور سود کی حرمت پر اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ان مسائل میں سے نہیں ہے جن میں اہل علم کو اختلاف رہا ہے، بلکہ متفق علیہ بالاجماع سود حرام ہے۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ وہ سود ہے یا نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سود کی حرمت پر کسی بھی عالم کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ سود کی حرمت خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر سود کی حرمت کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ میں نے حمد و صلوات کے بعد چند آیتیں تلاوت کی ہیں، ان آیتوں کا تعلق سود کی حرمت سے ہے۔ میں پہلے ان آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ سود خور لوگ کل قیامت کے دن اس طرح سے کھڑے ہوں گے جس طرح سے وہ آدمی اس دنیا میں کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو لیا ہے، جس پہ آسیب کا اثر ہو جاتا ہے اور وہ پاگل جیسی حرکت کرتا ہے، اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے سود خور لوگ کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ یا تو قبر سے اٹھتے وقت سود خوروں کی ایسی حالت ہوگی کہ پاگلوں جیسی حالت ہوگی، مجنونوں جیسی حالت ہوگی، اور لوگ ان کی اس حالت اور ان کی اس اضطرابی کیفیت کو دیکھ کر پہچان جائیں گے، جان جائیں گے کہ یہ دنیا میں سودی لین دین کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ سودی کاروبار کیا کرتے تھے، سود میں ملوث تھے۔ یا جس دن فیصلہ کا دن ہوگا، سارے لوگ میدان عرصات میں ہوں گے، اللہ رب العالمین جب فیصلہ سنائے گا، اس میدان میں سود خور لوگ یہ عجیب و غریب حرکت کر رہے ہوں گے، پاگلوں جیسی حرکت کر رہے ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا۔ کیونکہ ان لوگوں نے سود کے بارے میں یہ کہا کہ سود تو خرید و فروخت کی طرح ہے، سود تو بزنس اور تجارت کی طرح ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں اور شروع اسلام میں بھی، یا جو لوگ آج بھی سود خوری کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ان کو جب کہا جاتا ہے کہ حرام ہے، وہ دلیل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ شبہ لاتے ہیں کہ یہ تو خرید و فروخت ہے، یہ تو پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے، جیسے بزنس کرتے ہیں ہم، تجارت کرتے ہیں، اسی طرح کی ایک چیز ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور خرید و فروخت کو، بزنس کو، تجارت کو جائز قرار دیا ہے۔ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف امره الى الله، اب جس شخص کے پاس اللہ کا یہ واعظ پہنچ گیا ہے، سود کی حرمت کا یہ حکم پہنچ گیا ہے اور سود سے رک گیا ہے، فلہ ما سلف، تو
جو کچھ بھی سودی لین دین اس نے کیا ہے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ذرا کان کھول کر سنیے، اللہ رب العالمین کی اس وعید کو اپنے دل میں اتاریے اور غور کیجیے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ، کہ جو شخص سود کی حرمت کو جاننے کے باوجود دوبارہ سودی لین دین کرے گا، سود میں ملوث ہوگا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، جہنم کی آگ میں جلنے والے لوگ ہوں گے، اور مختصر مدت کے لیے نہیں، چند روز کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یا بہت لمبی مدت تک وہ جہنم میں رہیں گے سود خور لوگ۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار نثیم۔ سماج میں، معاشرے میں لوگوں کا یہ گمان ہے، سمجھتے یہ ہیں کہ سود اور سودی کاروبار کرنے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جائیدادیں بڑھتی ہیں، زمین و جائیداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس غلط تصور کو اور اس غلط گمان کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور کہا یمحق اللہ الربا، اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے۔ سود میں برکت اللہ نے نہیں رکھی ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ بظاہر شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ سود سے ہمارا مال بڑھتا ہے، ہماری جائیداد میں اضافہ ہوتا ہے، اور بظاہر ہمیں بسا اوقات ایسا لگتا بھی ہے کہ اگر ہم نے مثال کے طور پر بینک میں 10,000 10 سال کے لیے ڈپوزٹ کر دیا ہے، فکس ڈپوزٹ کر دیا ہے، تو 10 سال کے بعد ہمیں 1 لاکھ ملنے والا ہے، تو ظاہری چیز ہے، ایسا ہمیں لگتا ہے کہ 10,000 کے بدلے 1 لاکھ ملنے والا ہے 10 سال کے بعد۔ لیکن اللہ رب العالمین کی مار بڑی زبردست ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہ آپ کو ایک بڑا مال دکھ رہا ہے، ضرور 10 کے بدلے 1 لاکھ دکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین آپ پہ کوئی ایسی مصیبت نازل کر دے گا، آپ کو کسی ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا کر دے گا، آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ، ایکسیڈنٹ پیش آ جائے گا کہ 1 لاکھ نہیں کئی لاکھ اس کی نظر ہو جائیں گے۔ تو یمحق اللہ الربا، اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود میں برکت اللہ نے رکھی ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اس کے مقابلے میں صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اگر آپ 1 روپیہ بھی دیتے ہیں، 500 روپیہ دیتے ہیں، 1000 روپیہ دیتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال بڑھتا رہتا ہے اللہ کے پاس۔ یہ جس طرح سے ہم بینک میں جمع کرتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمارا بڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جمع کیجئے پیسے، مسجد میں آپ دیجئے، مدرسے کو تعاون کیجئے، اور غریب، مسکین، محتاج اور فقیر کو جو آپ پیسہ دیتے ہیں وہ پیسہ دراصل بڑھتا ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں جو اکاؤنٹ ہے آپ کا، اس اکاؤنٹ میں آپ کا وہ مال، وہ پیسہ بڑھتا رہتا ہے، اور اس کا بڑا ہوا وہ پیسہ، بڑا ہوا وہ مال آپ قیامت کے دن پائیں گے، اس کا اجر و ثواب اس دن آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ واللہ لا يحب كل کفار نثیم، اور بے شک اللہ رب العالمین کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، اللہ رب العالمین کے ان وعدوں کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جو گناہگار ہیں، سود خوری کر کے گناہگاری کرتے ہیں، سودی لین دین کر کے گناہگاری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ایسے گناہگار لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سود کے سیاق میں، سود کے ضمن میں اللہ رب العالمین ایک وعدہ سنا رہا ہے، ایک خوشخبری سنا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان الذین آمنوا،
کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اور نماز قائم کی ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم، اور کل قیامت کے دن ان پہ کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، کوئی ڈر انہیں نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی کسی قسم کا اندیشہ انہیں ہوگا۔ سیاق ہے سود کا، لیکن اللہ رب العالمین بعض نیک اعمال کا یہاں پہ ذکر کر کے دراصل اہل ایمان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اور نیک اعمال کیے ہو، یہ ایمان، نیک اعمال، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، یہی چیزیں آپ کو کل قیامت کے دن نجات دلائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر سودی لین دین آپ نے کیا تو کل قیامت کے دن حزن و ملال ہوگا، غم ہوگا، اور اس دن آپ کے سامنے اجر نہیں ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے کھاتے میں، آپ کے اکاؤنٹ میں گناہ ہی گناہ نظر آئے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان کا واسطہ دے کر مخاطب کر رہا ہے، ہمارے اندر کے اس دل کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ آپ نے اگر اللہ پر ایمان لایا ہے، رسول پر ایمان لایا ہے، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے سودی لین دین کو کلی طور پر چھوڑ دیجئے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو کچھ بھی سودی لین دین اب بھی باقی ہے اسے چھوڑ دیجئے۔ ان کنتم مؤمنین، اس آیت کے شروع میں بھی اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہمیں اور آپ کو مخاطب کیا ہے، اور اخیر میں بھی ان کنتم مؤمنین کہہ کر ہمیں ایمان کا واسطہ دے کر جھنجھوڑا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے اس حکم پر عمل کرنے کی تاکید کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے۔ جو آدمی بھی سودی لین دین میں ملوث ہے یا کاروبار کر رہا ہے یا کسی بھی طرح کے سودی کام میں گرفتار ہے، ایسے آدمی کے لیے اس آیت میں بڑا درس ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہے، آپ سے اپیل بھی کر رہا ہے، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ بھی رہا ہے کہ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے اور سود کو چھوڑ دیجئے اگر آپ نے اللہ پر ایمان لایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہاں پہ اللہ رب العالمین وعید سنا رہا ہے، وعدہ نہیں، وعید سنا رہا ہے کہ اگر اتنے جھنجھوڑنے کے باوجود بھی آپ کا ضمیر بیدار نہیں ہوتا ہے، آپ کے ضمیر پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تو سن لیجئے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ سودی کاروبار کو اب بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے حکم پر اب بھی عمل نہیں کرنا چاہتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ تصور کیجئے کہ سودی لین دین اور سودی کاروبار کرنا یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے آپ سے جنگ کرنے کا اعلان کر رہا ہے کہ جو شخص سودی کاروبار کر رہا ہے گویا وہ شخص اللہ سے جنگ کر رہا ہے اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور جو شخص اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پس ڈال کر اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، سمجھ جائیے کہ اس کی قسمت میں خرابی ہے، اس کی قسمت میں ناکامی ہے، اس کی قسمت میں خسارہ ہی خسارہ ہے، فوز و فلاح نہیں ہے، کامیابی دور سے بھی اس کے پاس سے نہیں بھٹک سکتی ہے۔ حضرات گرامی، اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض اہل علم نے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سود کا گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سود کا گناہ ہے۔ جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے ان گناہوں میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سود کھانا ہے، اور صرف اسی گناہ پر اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا ہے کہ جو شخص سودی
لین دین کی حرمت کے باوجود بھی، سود کے حرام ہونے کے باوجود بھی، اور یہ علم اس کو پہنچ جانے کے باوجود بھی، جو سودی لین دین جو آدمی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا جو سرمایہ ہے، راس المال ہے، اصل مال ہے، وہ آپ لے لیجئے، اور نہ آپ پہ ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی آپ کسی پہ ظلم کریں گے۔ یہ آیتیں تھیں سود سے متعلق، سورہ بقرہ کی آیتیں تھیں، اور پیغام ان آیتوں کے اندر جو ہے وہ واضح ہے۔ اور ایک سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے سودی کاروبار سے منع کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اہل ایمان، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر سود خوری مت کیا کیجئے، سودی لین دین نہیں کیا کیجئے۔ لا تأکلوا، اہل علم اور علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ نہیں کا صیغہ ہے، اور نہیں دلالت کرتا ہے کسی چیز کی حرمت پر۔ جس چیز سے روکا جا رہا ہے گویا وہ چیز حرام ہے، گویا سود حرام ہے۔ یہاں سود سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، اہل ایمان کو روک رہا ہے۔ اور آگے والی آیت میں جہنم سے اللہ رب العالمین ڈرا بھی رہا ہے، واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ اللہ نے سود سے پہلے ڈرایا، پھر سود سے منع فرمایا، اس کے بعد جہنم سے ڈرایا۔ مطلب یہ ہے کہ سود جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے سود کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد سود سے رک جانے کا حکم اللہ نے دیا، اس کے بعد فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ اس آگ سے، اس جہنم سے بچو جو جہنم اور جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر آپ اللہ کی رحمت کے خواہش مند ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو آپ کے اوپر، اللہ رب العالمین کا فضل آپ کو ملے، تو پھر آپ اللہ کی اطاعت کیجئے، اللہ کی اور رسول کی پیروی کیجئے، سودی لین دین سے تائب ہو جائیے۔